چاند نکلا، بچوں نے دیکھا، سیدانیوں نے شوق بڑھا دیا، کالے کپڑے پہن لیے، فرش بچ گیا، گھر سے باہر نکلے، دیکھا امام زادے بھی کالے کپڑے پہنے، پھر شہزادوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ بھی دیکھا، اب کسی کے چہرے پہ ہنسی نہیں، اب کوئی مسکرا نہیں رہا، چہروں پہ اداسی ہے۔ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بچے ہوئے، بچوں کو بٹھایا، پتہ ہے تمہیں محرم کا چاند ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، جب ہم بچے تھے، بچے کھیلتے نہیں تھے، بچوں کا کام ہے کھیلنا، وہ کھیل چھوڑ دیتے تھے۔ ہم نے منظر دیکھا، بچوں کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں کھیلا کرتے تھے، دوڑتے ہوئے صبح کو وہیں آئے کہ سارے بچے جمع ہو کے کھیلیں گے، ادھر سے بچے آئے، ادھر سے بچے آئے، جیسے ہی سب جمع ہوئے، سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے، اون محمد کی سواری آئی ہے، اب نہیں کھیلنا۔ 10 برس کے بچے کربلا میں تلواروں سے کھیل رہے تھے، نیزے سے کھیل رہے تھے، ہم تو نہ تلواروں سے کھیل سکتے نہ نیزوں سے کھیل سکتے، وہ موت سے کھیل گئے۔ کیا عقیل کے پوتے چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں؟ اب ہم کھیلیں گے نہیں، اب ہم ان دنوں میں کھیلیں گے نہیں، بچے بکھر گئے، گھر چلے گئے۔ اب یہ بزرگ اپنے بچوں کو بتا رہے، ہم نے دیکھا جوان ایک جگہ جمع ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا کمر میں تلوار لگائے ہوئے۔ کیا آج ہم لوگ تیغ زنی نہیں سیکھیں گے؟ نہیں، محرم کا چاند ہو گیا، اب ہمیں مجلسوں میں جانا ہے، اب ہم فرش عزا پہ بیٹھیں گے، گھر کا یہ منظر، باہر کا یہ منظر، ان کی نسلوں نے ان کو سنایا، ان کی نسلوں نے ان کو سنایا، ان کی نسلوں نے ان کو سنایا، لو بھائی 1300-1400 برس گزر گئے، سادات ہندوستان آ گئے، ہر سید نے اپنے اپنے خاندان کے ساتھ کچھ گاؤں بسا لیے، کہیں زیدی سادات نے 12 گاؤں بنا لیے، کہیں نقبی سادات، کہیں باقری سادات، کہیں آبدی سادات، کہیں تقوی سادات، کراری میں رضوی سادات، ہندوستان کے قریوں میں پنجاب اور سندھ میں سادات آئے اور انہوں نے اپنی بستیاں بنا دی، اپنے گاؤں سے نکلتے پورے سال روزی کمانے شہر چلے جاتے، بس گنا کرتے تھے اب محرم کے چاند میں کتنے دن رہ گئے، اب ہم اپنے گاؤں کتنے دن میں پہنچیں گے؟ 3 دن لگیں گے، بس پھر واپس ہوئے۔ چاند گاؤں میں دیکھنا ہے، کیوں بھائی شہر میں رک جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا وہاں کیا مناظر ہوتے ہیں، ہمیں بھی بتا دیں کیا مناظر، تو ہم بھی اپنے گاؤں جاتے تھے تو مناظر تو دیکھتے تھے نا، وہی مناظر دیکھنے تو جاتے تھے، چھوٹے سے تھے تو ہم بھی محرم میں چلے جاتے تھے اپنے وطن دادا کے یہاں، تو منظر کیا ہوتا تھا؟ بس یہ دیکھا گھر میں کہ شام سے کالے رنگ کے دوپٹے رنگ کر پھیلائے گئے ہیں باریک باریک، اور وہ سوکھ رہے، سارے گھر میں سیاہ پردے لگ گئے، لال پردے اتر گئے، ادھر فرش بچھ گیا ہے، یہاں علم سج گئے، تعزیہ لا کے رکھ دیا گیا ہے،
ساری گھر کی بیویاں گھر کے چبوترے پہ کھڑے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی ہیں. ہم بھی کھڑے ہو گئے, کیا دیکھ رہی ہیں عورتیں؟ اچھا, چاند کی طرف اشارہ کیا, وہ چاند ہو گیا. بیچ میں میری دادی ہیں, پھوپھیاں ہیں, والدہ ہیں. دادی تو وہیں بیٹھ گئیں, انہوں نے اپنے دوپٹے کا پلو لیا اور چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا. ہم نے دیکھا اب یہ پھوپھیاں اب 4 برس کے ہم ہیں, ہم تو 4 برس کا قصہ سنا رہے ہیں. پھوپھیوں کو دیکھا جہاں سل اور بٹا رکھا تھا, جہاں مسالہ پیسا جاتا تھا, سل پر, پہلے گرینڈر نہیں ہوتے, سل پر, پتھر کی سل پہ بٹے سے مسالہ پیستی تھی عورتیں. ہم نے دیکھا پھوپھیاں گئیں, ان کے ہاتھوں میں یہاں سے یہاں تک چوڑیاں تھیں, لال چوڑیاں, ہری چوڑیاں. انہوں نے سل پہ ہاتھ رکھا اور بٹا لیا. چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز کان میں آ رہی ہے میرے. سب کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں. سب کے شوہر ہیں, یہ تو سہاگنے. پھر ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, انہوں نے بھی اپنی چوڑیاں توڑی اور وہ ساری چوڑیاں پھینکی نہیں گئیں. چوڑیوں کا ایک ایک ٹکڑا چنا گیا اور چن کر امام باڑے میں لا کے تعزیے کے سامنے رکھ دیا گیا, نظر چڑھا دیا. اب کس سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ پوچھیں. جب بڑے ہوئے, مجلسیں پڑھنا شروع کی 11 سال کی عمر میں, تو خود ہی سمجھ میں آ گیا یہ سب کیا تھا. اب سمجھ میں آیا یہ ہماری پھوپھیاں, خالائیں, ہماری اماں, دادی, یہ سب چوڑیاں چاند دیکھ کے کیوں توڑتی تھیں, کالے کپڑے کیوں پہنتی تھیں. اچھا, ام رباب کا سہاگ لٹا. جلدی سمجھ لیا. اچھا اچھا, ام لیلا کا سہاگ لٹ گیا. ارے سہاگ لٹا, سہاگ لٹنا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی خدا نہ کرے عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کی میت پر خود ہی زیور اٹھا کے چڑھاتی ہے, بیوگی کے آثار چوڑیاں توڑتی ہے. ارے یہاں تو اشقیاء ہے, کسی نے ایسے بھی سہاگ بڑھتا ہے. بیبیاں سیدانیاں اجڑ گئیں, اس کے بعد سیدانیاں یہ غم مناتی رہیں. یاد رکھنا یہ ہمارے گھر کا غم ہے, ہم سے یہ نہ کہنا کہ غم میں کمی کر دو یا غم نہ کرو. یہ ہمیں گھر سے ملا ہے, ہمیں ہسٹری سے نہیں ملا, ہمیں تاریخ سے نہیں ملا. ہم نہیں جانتے ہسٹری کچھ اور لکھے, تاریخ کچھ اور لکھے, جو چاہے لکھے, جنگ ہوئی, یہ ہوا, وہ سب ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ غم ہمارے گھر کا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی دادا اور دادی سے آپ کو وراثت میں یہ غم ملا ہے. خدا کی قسم اگر وراثت میں نہ ہوتا تو اس طرح آپ چاند دیکھ کر یہاں بیٹھ جاتے. یہ خون ہے آپ کا, یہ پکار رہا ہے آپ کو. چلو چلو چلو, جو تمہارے بزرگ کرتے تھے وہی کرو. ہاں, اس میں بھی پیغام ہے, اس میں بھی پیغام ہے, آنسوؤں میں بھی پیغام ہے. اور پھر چاند رات کا نوحہ پڑھا جاتا کہ چاند فلک پہ نمودار ہو گیا ہے. محرم کا غم کی خبر. پھر میں اور بڑا ہوا, میں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگا. میں سمجھتا تھا یہ گاؤں دیہات, سیدوں, شہروں میں, خاندانوں میں امام باڑے سجتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا
سب سے آخر میں تعزیہ اور تابوت سجا کر رحل رکھ کر جزدان سے قرآن نکال کر قرآن کھول کے رکھ دیا جاتا. دیکھتے رہے بڑے ہوئے. سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب پڑھی تو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہمارے گھر کی خواتین امام باڑے میں کیوں رکھ دیتی تھیں. انہوں نے لکھا کہ جب میری ماں امام باڑہ سجاتی تھی، خطیب اعظم کہہ رہے ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ قرآن سب سے آخر میں رحل کھول کے اور سامنے تعزیے کے رکھ دیتی تھی. ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ یہ قرآن کہیں سے بھی کھول کے رکھ دیتی ہیں یا کوئی خاص سورہ ہے؟ تو میری ماں نے کہا دیکھ لو بیٹا، دیکھو قرآن دیکھو. میں نے جھک کے دیکھا تو 18واں سورہ کہف کھلا ہوا تھا. میں نے پوچھا مادر گرامی یہ سورہ کھول کے کیوں رکھ دیا؟ کہ بیٹا نیزے پر حسین یہ سورہ تو اچھا مادر گرامی تو قرآن عزاخانے میں رکھنے کا مطلب؟ کہ بیٹا رسول کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، یہ اہل بیت کی یادگار ہیں عالم. یہ قرآن ہے، نبی نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اس لیے نہ ہم قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم عزاداری چھوڑ سکتے ہیں. اب سمجھے پیغام کیا ہے؟ گریہ میں پیغام ہے، امام باڑے میں پیغام ہے، علم میں پیغام ہے، الگ سے کوئی پیغام نہیں. اس لیے آپ کبھی اس کو جدا نہ سمجھیں، اجزاء کو میسج اور پیغام سے جدا نہ سمجھیں. دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں. ابھی بول ٹی وی والے میرے پاس آئے ہیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام کر دیجئے، بیٹھ کر سب سمجھا دیجئے کہ عزاداری کیا ہے، دلجنا کیا ہے، تابوت کیا ہے. آ گئے نا قریب؟ یار بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس میں جلنے ولنے کی بات نہیں ہے کسی کے، یعنی پیغام کا اثر ہو رہا ہے. چاند رات کی مجلس کبھی ٹیلی ویژن پہ آئی؟ اب آ رہی ہے. 12-15 برس سے میٹرو ٹی وی دے رہا ہے. آ چکی اس وقت چاند کی مجلس. جیسے ہی چاند ہوا میٹرو نے مجلس لگا دی، ہو گئی نا مجلس. پیغام کا اثر ہوا. سوشل میڈیا پہ عزاداروں کی ڈیپیاں سیاہ ہو گئیں، لالی ہٹ گئی، تو کتنا میسج چاہیے سب کو؟ کتنا پیغام چاہیے؟ یہ پیغام سارا امام باڑے سے جا رہا ہے نا، ممبر سے جا رہا ہے نا. اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور خوشی ہے کہ تمام ذاکر اب یہ انداز اپنانے پر مجبور ہو گئے. یہ ہماری کامیابی. ہم یہی چاہتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ ہم اور بڑے ہوئے. اب ہم جوانی کی طرف آئے، 19 سال کے ہو گئے. اب ہم وہ کتابیں پڑھنے لگے جو بڑے علماء پڑھتے تھے. بس یہی دیکھنا تھا کہ محرم کا چاند ہوتا ہے تو کیا ہوتا تھا. چلو ہر امام کا دور دیکھ لیں. امام نے چاند دیکھا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہ سید سجاد نے محرم کا چاند دیکھا تو کیا ہوا؟ تو ایک منظر سامنے آیا. مدینے والوں نے چاند دیکھا اور کالے کرتے پہن کے سید سجاد کی خدمت میں پہنچ گئے. دیکھا رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں. ایک راوی آگے پڑھا کہ صبر کیجئے کب تک روئیں گے؟ ہائے قیامت ہے جملہ. صبر کیجئے کب تک روئیں گے؟ کہ انصاف نہیں کیا تو نے میرے گریہ پہ انصاف نہیں کیا. اچھا یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ اس نے کہا 12. اور کہا کھوئے کتنے تھے؟ کہا 1. کہا 1 پر اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے؟
میرے 18 یوسف. میں نے سب کا گلا کٹا دیکھا. اور اگلے جملے سننا, 18 کا نام کیوں لیا؟ کہ وہ 18 جو میرے خاندان کے, جن میں علی اور ابو طالب کا لہو تھا, وہ 18 ان کا جواب روئے زمین پر نہ حسن میں تھا, نہ علم میں تھا, نہ قد و قامت. اب کبھی قیامت تک ایسے 18 ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. مارے گئے. ہم نے ان کا لاشا دیکھا, ہم نے میدان جنگ میں ان کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا, ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھے ہوئے دیکھا. ہم روئے نا. ارے تم ہمیں روتے دیکھ رہے ہو, کاش تم دیکھ سکتے جو کہ تم دیکھ نہیں سکتے, کہ اندر شیطانیاں کیسی تڑپ رہی ہیں, کیسے چیخ رہی ہیں, کیسے ماتم ہو رہا ہے. ہم پڑھ چکے یہ چیپٹر. ہم نے کہا لاؤ وہ امام جو ولی عہد بنا, ایران تک گیا, دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. بس تقریر کے آخری جملے اور تقریر ختم ہوئی. دیکھا ہم نے وہ باب, یہ ہمارا 8واں امام ہے, امام رضا علیہ السلام. لیجئے تقریر تمام ہوئی, آپ کے لیے دعا. ظاہر ہے کہ 10 دن دعا ہو جاتی ہے, شب عاشور تو نہیں ہو پاتی, وہ تو اجڑا ہوا دن ہوتا ہے, عاشور کو نہیں ہوتی. تو 9 دن تو ہمارے لیے دعا کے ہیں نا. چاند رات سے 8 تک عباس کے علم تک دعائیں آپ کے لیے, آپ کے سر پہ عباس کے علم کا سایہ رہے. تقریر کے آخری جملے, جیسے ہی چاند ہوتا محرم کا, امام رضا علیہ السلام اپنے ملازموں کو بلاتے اور کہتے باہر کا جو ہمارا حجرہ کمرہ ہے سارے دروازے کھول دو, جو مدینے کی طرف کھولے سب کے دروازے کھول دو, فرش بچھا دو. میں آ رہا ہوں, فرش بچھا دو. جلدی جلدی خادم فرش بچھاتے, دروازے کھول دیے جاتے. اب دروازے شارع پر ہیں اور کھل گئے, اور مدینہ. اور ایک بار عصمت سرا سے امام رضا برآمد ہوئے. بیٹھے نہیں بلکہ دروازے جو کھلے تھے مدینے کا رخ کیا, اور ایک بار رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے بلند کیے. اب کالے کپڑے پہنے, سر پہ امامہ نہیں ہے, سر پہ امامہ نہیں, برہنہ سر, ابا کالی قبا کالی, دونوں ہاتھ اٹھائے اور شہر کی طرف کیے اور کہا اہل مدینہ آؤ مجھے پرسا دو, وہ چاند ہے جس میں ہمارا گھر لوٹ گیا. آؤ. لوگ چلنا شروع کرتے, امام کی آواز پہ مجمع لگ جاتا, پورا گھر بھر جاتا, اور ایسے میں امام کھڑے ہو جاتے اور کہتے تمہیں معلوم اس چاند میں کیا ہوا, اس چاند میں کیا کیا ہوا. جوانوں کی برچیوں کی انیوں سے سینے چھیدے گئے, ہمارے گھر کے لاڈلوں کے لاشیں پامال ہوئے. اب رو رہے امام. تمہیں پتا ہے ہمارا امام حسین کا سر 70 ضربوں سے کاٹا گیا. ارے پتا ہے ہماری جدہ زینب کی چادر نیزے, کچھ پتا ہے ہماری جدہ سکینہ کے منہ پہ تباچ. گریا ہو جاتا, لوگ بے ہوش ہو جاتے, اور پھر امام ڈیبل کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے آ گئے, اپنے گاؤں سے آ گئے, آقا آ گیا, پیدل آ رہا ہوں. مرثیہ کہہ کے لائے, ہاں مولا جاؤ ممبر پہ بیٹھو, آج سے مجلسیں شروع ہو گئیں, اب تمہیں روز پڑھنا ہے, یہ سامعین روز آئیں گے, میرے امام کی بنائی یہ محفل ہے,
کون اسے اجاڑ سکتا ہے؟ یہ ہمارے امام کی بنائی محفلیں اور مجلسیں ہیں. کون اس ممبر کی توہین کر سکتا ہے؟ کون اس مجمع کی توہین کر سکتا ہے؟ جاؤ ممبر پہ. دیبل ممبر پہ چلے، ممبر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. امام نے کہا جاؤ کھڑے ہو کے پڑھو گے. مولا آپ تو یہاں بیٹھ گئے، میں بلندی پہ بیٹھوں. میں کہہ رہا ہوں ہمیں پتا ہے ایک ذاکر حسین کو میری دادی کیا سمجھتی ہے. دیبل تجھے نہیں پتا. اس کے بعد کہا پردے کھینچو اور بیویوں سے کہو ہمارے حسین کا ذاکر آیا ہے. آؤ بیویوں پردے کے ذاکر کا مرثیہ سن لو. اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ماحول تو گریا کا تھا اس لیے اس نے یہاں سے شروع کیا. اے فاطمہ زہرا آئیے جنت سے آئیے، آ کر روئے زمین پر دیکھیے آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں مارے گئے، کہاں کہاں بکھر گئے. ارے کوئی تو کاظمین میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، ارے کوئی کوفے میں ہے. کہاں کہاں جگر پارے آپ کے زمین پر عرش کے تارے بکھرے پڑے ہیں. یہ کہہ کر جب گریا کا شور ہوا تو دیبل خاموش ہوا. ایک بار امام نے سر اٹھایا کہ کہہ چکے مرثیہ کا مصائب پڑھ لیے، کہ ایک شعر میری طرف سے بڑھا دو، اس میں شعر بڑھا دو. اے فاطمہ زہرا خراسان کی زمین پر آپ کا ایک بیٹا علی رضا مارا جائے گا. یہ شعر پڑھ دے. جیسے ہی شعر پڑھا پردے کے پیچھے سے ایک کنیز آئی اور آ کے کہتی ہے مولا آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی. بھائی کے مرنے کی خبر سن کر، اور ایک بہن کربلا کی بہن زینب. سلامت رہو، زندہ رہو، تمہارے گھر آباد. ماتم حسین